السلام علیکم پیارے بچوں، آج اردو گرامر کے حوالے سے ہم معنوں کے لحاظ سے اسم کی قسمیں پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ معنوں کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی اسم نکرہ جسے اسم عام بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری اسم معرفہ جسے اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اسم نکرہ کی تعریفیں پڑھیں گے اور چند مثالیں بھی دیں گے۔ اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں کامن ناؤن کہتے ہیں۔ اسم نکرہ وہ اسم ہے جو عام نام ہو یا ایک ہی قسم کی تمام چیزوں کے لیے استعمال کیا جائے، مثلا بلی، کتاب، لڑکا، گائے، طوطا وغیرہ۔ ان اسموں سے کوئی خاص بلی، خاص کتاب، خاص لڑکا، خاص گائے، خاص طوطا سے مراد نہیں، اسی لیے اسے اسم عام بھی کہتے ہیں۔ اسم نکرہ کی 9 قسمیں ہیں، تو پیارے بچوں ہم یہ قسمیں پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ پہلی ہے اسم ذات، دوسری اسم استفہام، تیسری اسم صفت، چوتھی اسم کنایہ، پانچویں اسم فاعل، چھٹی اسم مفعول، ساتویں اسم حالیہ، آٹھویں حاصل مصدر، اور جو 9ویں اس کی قسم ہے وہ ہے اسم معاوضہ۔ تو پیارے بچوں اب ہم ان کو مثالوں کے ساتھ پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اسم ذات وہ نام جس سے اس نام یا چیز کی تمیز دوسری قسم کی چیز یا نام سے ہو، مثلا رات، دن، صبح، شام وغیرہ۔ دوسری اس کی قسم جو ہے اسم استفہام، یہ اسم سوال کے لیے بولا جاتا ہے۔ جس میں بھی ہم جملے میں ہم سوال دیکھتے ہیں وہ اسم استفہام مانا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے کون، کیا، کیسے وغیرہ۔ اسم صفت اس کی تیسری قسم ہے۔ یہ وہ اسم ہے جس میں اچھائی یا برائی ملے۔ کسی بھی جملے میں جب ہم کوئی اچھائی یا برائی دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اسے اسم صفت کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہے الٹا، سیدھا، لنگڑا، اندھا وغیرہ۔ اس کی چوتھی قسم ہے اسم کنایہ۔ کنایہ کے معنی ہیں اشارہ۔ اس اسم میں کسی نام، تعداد یا مطلب کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ کسی بھی جملے میں جب ہم کسی طرف کا اشارہ دیکھتے ہیں، کسی نام کی طرف، کسی تعداد کی طرف، تو اسے اسم کنایہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہے اتنا، کسی، کتنا وغیرہ۔ پانچویں قسم جو ہے اسم فاعل، یہ وہ اسم ہے جو کسی مصدر سے بنے اور جس سے وہ چیز یا آدمی ظاہر ہو جو کوئی کام اختیار یا بے اختیاری میں کرتا ہو۔ اس کی مثال ہم دیں گے کھانے والا۔ تو جس چیز سے اس آدمی کا کام جو وہ کر رہا ہے، چاہے وہ اس کے اختیار میں ہے یا بے اختیاری میں، وہ ظاہر ہوتا ہے۔ کھانے والا، پینے والا، چلانے والا وغیرہ۔ تو اس کی چھٹی قسم اسم مفعول ہے۔ وہ اسم جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہو، مثلا لایا ہوا، آیا ہوا، کیا ہوا، پرورتا وغیرہ۔ تو ساتویں قسم جو اس کی ہے اسم حالیہ۔ یہ وہ اسم ہے جو فاعل یا مفعول کی حالت اور کیفیت ظاہر کرے، مثلا مسکراتا، ہنستا، روتا، کھیلتا، چلتا وغیرہ۔ آٹھویں قسم ہے اس کی حاصل مصدر۔
یہ وہ اسم ہے جو کسی فعل کے اثر سے کوئی کیفیت ظاہر کرے۔ اس کی مثال ہے تڑپنا سے تڑپ، دوڑنا سے دوڑ وغیرہ۔ اب اس کی 9ویں قسم جو ہے وہ ہے اسم معاوضہ۔ یہ وہ اسم ہے جو کسی خدمت یا محنت کا معاوضہ ظاہر کرے، مثلا رنگائی، سلائی، بنائی، دھلائی وغیرہ۔ تو پیارے بچوں، یہ قسمیں تھیں اسم نکرہ کی، جسے ہم اسم عام بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں کامن ناؤن کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اسم معرفہ کی تعریفیں مثالوں کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کی قسموں کے بارے میں بھی جانیں گے۔ شکریہ۔